السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ رات کے پچھلے پہر محمد بن قاسم اپنے کمرے میں بیٹھا زبیدہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ زبیدہ کبھی کبھی اپنے شوہر کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر باہر جھانکتی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ جاتی۔ سپیدہ صبح اسے شام جدائی کا پیغام دے رہا تھا۔ مرغ سحر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی محمد بن قاسم سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ زبیدہ کی والدہ محمد بن قاسم کے متعلق سلیمان کے ارادوں سے واقف ہوتے ہی زبیدہ کے ماموں اور بصرہ کے چند بااثر مسلمانوں کے وفد کے ساتھ دمشق روانہ ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، افسوس میں ان سے مل نہ سکا۔ زبیدہ، مجھے امید ہے کہ ناہید اور زہرہ تمہیں اداس نہ ہونے دیں گی۔ ابھی چند دن یہی کوشش کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ زبیدہ ہونٹ بینچ بینچ کر ہچکیوں کو ضبط کر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں، آپ سچ مچ جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، زبیدہ خدا حافظ۔ زبیدہ نے ملتجی ہو کر کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو استبل تک چھوڑ آؤں۔ اس نے جواب دیا، نہیں، تم یہیں ٹھہرو اور میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ زبیدہ کی نگاہوں کے سامنے آنسوں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم ایک لحظہ کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا رہا جن میں محبت اور اطاعت کے ہزاروں دریا بنتے۔ اس نے رومال نکال کر زبیدہ کے آنسوں کو پونچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے پھر کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم دو قدم آگے کی طرف اٹھائے اور ایک بار مڑ کر دیکھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ استبل کے سامنے اسے خالد اور علی دکھائی دیے اور اس نے پوچھا، خالد، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا۔ محمد بن قاسم نے کہا، جاؤ آرام کرو، لیکن میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، لیکن مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو۔ یہ میری زندگی کا ایسا جہاد ہے جس میں مجھے ساتھیوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے سالار کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے یہاں ٹھہر کر آپ کے انتظار کی ہر گھڑی قیامت ہوگی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ تمہارے سالار کا حکم نہیں، تمہارے دوست کی خواہش ہے۔ ان حالات میں تمہارے لیے میرا ساتھ دینا ٹھیک نہیں، تم بعد میں آ سکتے ہو۔ خالد نے مایوس ہو کر علی کی طرف دیکھا اور وہ استبل سے گھوڑا نکال لایا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خالد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، میرے دوست، میرے بھائی، میرے آقا، خدا حافظ۔ خالد کے آنسو محمد بن قاسم کے ہاتھ پر گر پڑے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کانپتی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہہ کر سسکیاں لینے لگا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے محمد بن قاسم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، صحن میں چند قدم کے فاصلے پر 3 عورتیں کھڑی تھیں۔ جس وقت بصرہ کی مساجد میں اذانیں گونج رہی تھیں، محمد بن قاسم اس بازار میں سے گزر رہا تھا جس میں کچھ عرصہ قبل بصرہ کے لوگوں نے سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا شاندار جلوس دیکھا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے ایک ندی کے کنارے صبح کی اذان دی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سر پر چھوڑ دیا۔ خلیفہ سلیمان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قصر خلافت میں داخل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے آواز دی، سلیمان۔ خلیفہ سلیمان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قصر خلافت میں داخل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، سلیمان۔ اس آواز میں غصہ بھی تھا اور جلال بھی۔
سلیمان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور کہا کون؟ عمر بن عبدالعزیز نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سلیمان کا بازو پکڑ لیا اور کہا سلیمان خدا کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان انتہا درجے کا خود پسند تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے سامنے وہ مرعوب سا ہو کر رہ گیا۔ زبیر چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن شام کے دھندلکے میں وہ فوراً پہچان نہ سکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا مجھے آپ کی گفتگو کا موضوع نازک معلوم ہوتا ہے، کیا اس کے لیے تخلیہ بہتر نہ ہوگا؟ آئیے اندر چلیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں تو مسجد میں لوگوں کے سامنے تمہارا دامن پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب چلو جلدی کرو، آؤ زبیر تم بھی۔ چند قدم چلنے کے بعد تینوں محل کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی میں زبیر کی طرف دیکھ کر کہا میں نے تمہیں کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اب باتوں کا وقت نہیں، میں محمد بن قاسم کے متعلق کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد بن قاسم کا نام سن کر سلیمان نے غصے اور اضطراب کی حالت میں عمر کی طرف دیکھا اور کہا تو اس سازش میں مدینہ تک بھی پہنچ چکی ہے اور یہ اس کا دوست ہے۔ زبیر نے کہا میں اس کی دوستی سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ غلط ہے کہ محمد بن قاسم آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ میں یزید بن ابو کبشہ کا ایلچی بن کر مدینے پہنچا تھا۔ سلیمان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابو کبشہ کا خط اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا پہلے یہ پڑھ لو، یزید تمہارے خاص احباب میں سے ہے، اگر اسے محمد بن قاسم کی معصومیت ایسا خط لکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں مسلمانوں کی گردن پر چھڑی رکھتے دیکھ کر خاموش رہوں گا۔ تم شاید اس بات پر خوش ہوگے کہ قدرت نے آج تمہیں انتقام کا موقع دیا ہے، لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے جس کے جان نثار تمہارے جان نثاروں سے کہیں زیادہ ہیں، جس کی تلوار تمہاری تلوار سے زیادہ تیز اور جس کے تیر تمہارے تیروں سے زیادہ جگر دوز ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عاقبت نااندیش امیر کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ تم نے 50 آدمیوں کو اسے قید کر کے لانے کا حکم دے کر سندھ بھیجا تھا، لیکن تم ہی بتاؤ اگر تم خود اس کی جگہ ہوتے اور تمہارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ جان نثاروں کی فوج ہوتی اور یزید تمہیں جا کر خلیفہ کا یہ حکم سناتا کہ میں تمہیں زنجیریں پہنا کر لے جانا چاہتا ہوں، تو ان 50 آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تمہارا اپنا بھائی تمہارا امیر تھا، لیکن تم تمام عمر اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن محمد بن قاسم تمہیں اچھی طرح جانتا تھا، اسے تم سے کسی بلائی کی امید نہ تھی۔ وہ اگر چاہتا تو سندھ کے ہر گھر کو اپنے لیے قلعہ بنا سکتا تھا، وہ اگر تمہارے ایلچی کو قتل بھی کر دیتا تو بھی شاید تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہاری اطاعت سے منحرف نہیں ہوا۔ تم اپنے انتقام سے زیادہ نہیں سوچ سکتے، اس کے سامنے عالم اسلام کا مستقبل ہے۔ کیا تم اس سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے اور فنون حرب کی نمائش میں اس نے تمہیں نیچا دکھایا تھا؟ کاش جس طرح وہ ایک سپاہی کے فرائض سمجھتا ہے، اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرائض سمجھو۔ اس کی افواج ہندوستان کے مشرق سے مغرب تک اسلام کا پرچم لہرانے کا تہیہ کر چکی ہیں، اگر اسے واپس نہ بلایا جاتا تو شاید وہ اس وقت تک راجپوتانہ فتح کر چکا ہوتا۔ آج وہ دمشق پہنچتے ہی پتہ چلا کہ تم نے اسے صالح کی نگرانی میں واسط بھیج دیا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کر چکے ہو، لیکن یاد رکھو تم اس کی عظمت اس سے نہیں چھین سکتے۔ لوگ جلاد کی تلواریں بھول سکتے ہیں، لیکن شہیدوں کا خون نہیں بھول سکتے۔ سلیمان میں تمہیں بہت کچھ سمجھاتا، لیکن اب باتوں کا وقت نہیں۔ اگر فاتح سندھ کے سینے میں پیوست ہونے والا تیر ابھی تک تمہارے ہاتھ میں ہے تو اسے روک لو۔
ورنہ یاد رکھو آنے والا مورخ جہاں محمد بن قاسم کو اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہد کہیں گے، وہاں وہ تمہیں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کے نام سے یاد کریں گے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو شاید کل تک میں دمشق کے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دوں کہ مسلمانوں کی جماعت میں تمہارے جیسے امیر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سلیمان کا غصہ ندامت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اضطراب کی حالت میں مٹھیاں بھینج کر کمرے میں ٹہلنے کے بعد مشعل کے سامنے رکا۔ پھر اس نے عمر بن عبدالعزیز اور زبیر کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش آپ 2 دن پہلے آ جاتے، میرا تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، تو تم اس کے قتل کا حکم بھیج چکے ہو؟ سلیمان نے اسبات میں سر ہلایا۔ زبیر نے کہا، اگر آپ دوسرا حکم لکھ دیں تو میں شاید وقت پر پہنچ سکوں۔ سلیمان نے تالی بجائی، ایک غلام تعمیل کے لیے موجود ہوا۔ سلیمان نے کہا، میرے استقبال کا بہترین گھوڑا تیار کر دو۔ غلام چلا گیا اور سلیمان خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ خط ختم کرنے کے بعد سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز کو دیتے ہوئے کہا، آپ پڑھ لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد یہ خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اب خدا کرے یہ وقت پر پہنچ جائے، تم بہت تھکے ہوئے ہو، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ کسی اور کو بھیج دیا جائے؟ زبیر نے جواب دیا، یہ خط حاصل کرنے کے بعد میری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ راستے میں آرام کیے بغیر واسط پہنچ سکتا ہوں۔ اگر مجھے راستے کی چوکیوں سے تازہ دم گھوڑے ملتے جائیں تو میرا ارادہ ہے کہ میں طویل راستہ اختیار کرنے کی بجائے سیدھا صحرا عبور کر لوں۔ سلیمان نے ایک اور حکم نامہ راستے کی موجی چوکیوں کے نام لکھ کر زبیر کے حوالے کیا۔ غلام نے آ کر اطلاع دی، گھوڑا تیار ہے۔ زبیر نے سلیمان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے خدا حافظ کہتے ہوئے زبیر کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحے پہلے ایک طویل سفر کی کلفتوں سے مرجھایا ہوا تھا، امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زبیر ایک تیز رفتار گھوڑے پر واسط کا رخ